کہ یہ قرآن پڑھنے والے کی قیامت کے دن یہی قرآن شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. تو قرآن کی تلاوت ہم نے کرنی ہے, قرآن پاک کو پڑھنا ہے, تو سینے سے لگانا ہے. آج وقت ایسا آ گیا ہمارے بچوں کے پاس موبائل, وہ رات بھی گزرتی ہے. میں نے دیکھا ہمارے پاس قریب میں کچھ بچے گندم کاٹ رہے تھے, کھود کہتے ہیں, وہ کاٹ رہے ہیں تو موبائل دیکھ رہے ہیں. ایک گراٹی چل رہی ہے, دوسرا موبائل دیکھ رہا ہے. یعنی رات تو رات, دن کام کاج ہر وقت موبائل کی جو ہے وہ گھر تمیزش ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے آج بچے قرآن پڑھنا چھوڑ گئے. پڑھ کر کے قرآن کو کچھ جمع کر لو اب ثواب. قبر پر پھر کون آئے گا فاتحہ کے واسطے؟ نہ رضامندی خدا کی جس میں ہو ہر دن میں کر, کام جو کرنا ہے کر اس کی رضا کے واسطے. کام دونوں کے لیے جنت کا ہر امیدوار, واقعی جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے. حق کی نافرمانیوں سے باز آ تو باز آ, آگ دوزخ کی بھڑکتی ہے سزا کے واسطے. قرآن کو پڑھو, قرآن کو سینے سے لگاؤ. میں کل پڑھ رہا تھا, حضرت عیسیٰ بن محمد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ قبر میں وفات ہو گئی ہے. قبر میں نے دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. جس دنیا میں قرآن سے محبت کرے گا نا, وہ قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کرے گا. ابو بکر بن مجاہد قرآن میں تلاوت کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ بن محمد فرماتے ہیں, اے ابو بکر تم کو تمہارا تو انتقال ہو گیا تھا, قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں؟ قبر میں آدمی گئے مکلف ہوتا ہے, وہاں قرآن تو عبادت نہیں ہوتی, آپ قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ابو بکر بن مجاہد فرماتے ہیں, اے عیسیٰ میں جب قرآن کھولتا تھا, جب قرآن ختم کرتا تھا, میں نے سنا تھا کہ ختم قرآن پر اللہ اکبر دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. ان بچوں نے ختم قرآن کیا, الحمدللہ آج دعا قبول ہوگی. فرمایا ابو بکر بن مجاہد فرماتے ہیں, میں جب قرآن کھولتا, جب قرآن کو پڑھتا, میں دعا کرتا تھا, مولا میں دنیا میں تیرے قرآن سے محبت تو کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں قبر میں جاؤں وہاں بھی تیرے قرآن کی تلاوت کیا کروں. فرمایا اے عیسیٰ میری دعا اللہ نے قبول فرمائی, اور میرے لیے قبر میں نہیں, القبر روضۃ من ریاض الجنہ, اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. جس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, جنت کا ہر امیدوار, واقعی جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے. حق کی نافرمانیوں سے باز آ تو باز آ, آگ دوزخ کی بھڑکتی ہے سزا کے واسطے. قرآن کو پڑھو, قرآن کو سینے سے لگاؤ. میں کل پڑھ رہا تھا, حضرت عیسیٰ بن محمد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ قبر میں وفات ہو گئی ہے. قبر میں نے دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. جس دنیا میں قرآن سے محبت کرے گا نا, وہ قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کرے گا. ابو بکر بن مجاہد قرآن میں تلاوت کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ بن محمد فرماتے ہیں, اے ابو بکر تم کو تمہارا تو انتقال ہو گیا تھا, قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں؟ قبر میں آدمی گئے مکلف ہوتا ہے, وہاں قرآن تو عبادت نہیں ہوتی, آپ قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ابو بکر بن مجاہد فرماتے ہیں, اے عیسیٰ میں جب قرآن کھولتا تھا, جب قرآن ختم کرتا تھا, میں نے سنا تھا کہ ختم قرآن پر اللہ اکبر دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. ان بچوں نے ختم قرآن کیا, الحمدللہ آج دعا قبول ہوگی. فرمایا ابو بکر بن مجاہد فرماتے ہیں, میں جب قرآن کھولتا, جب قرآن کو پڑھتا, میں دعا کرتا تھا, مولا میں دنیا میں تیرے قرآن سے محبت تو کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں قبر میں جاؤں وہاں بھی تیرے قرآن کی تلاوت کیا کروں. فرمایا اے عیسیٰ میری دعا اللہ نے قبول فرمائی, اور میرے لیے قبر میں نہیں, القبر روضۃ من ریاض الجنہ, اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. جس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں, تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں, اور ہم جس کو آج تک ہم ادنا سمجھ رہے تھے
لیکن مقام پایا اس کا تیری گلی میں. وقت نہیں ہے کہ ہمارا جدول جو ہے ہمارے ذو نگرامی انشاءاللہ تعارف دعوت اسلامی کا کروائیں گے اور اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. مجھے آگے اور جانا تھا، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو جائیں گے. آپ سے عرض ہے رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے. اپنی نیک حلال کمائی کا حصہ الحمدللہ دعوت اسلامی کو پیش کریں کہ اس بار اگر 43 ہے تو آئندہ آپ کے حصے کرنے سے ایسی برکت ہو جائے کہ انشاءاللہ 50 سے اوپر تعداد ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں دیکھتا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى نیتکم وقلوبکم. اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے ان جو ہے بظاہر صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے نیتوں کو دیکھتا ہے. نیت درست کر کے انشاءاللہ سماعت فرمائیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن پاک میں ہم نے فرمایا اگر قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ کیا ہو جاتے؟ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن وعدہ انسان تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرا جوش تیرا سینہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے پورا قرآن 6666 آیتوں کو تیرے سینے میں محفوظ فرما دیا. سبحان اللہ. قرآن کو پڑھو، حافظ قرآن بنو، عالم قرآن بنو، قاری قرآن بنو. کتنی بڑی شان ہے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الحرب. فرمایا ابھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے سینے میں قرآن نہیں، بولو جس کے سینے میں قرآن نہیں، وہ سینہ ویران در کی طرح ہے، وہ ویران ہے. اپنے سینوں کو ویران مت کرو، اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت تم کرو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت کرو. یہ اللہ کا مقدس کلام، یہ جس کو اللہ نے نصیب کیا اور بھی وہ حافظ قرآن بنا. خدا کی قسم حافظ قرآن کی بڑی شان ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حافظ قرآن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرآن پڑھنے کے بعد صحیح خالق و صفات کے ساتھ اس نے قرآن سینے میں سجا لیا، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، دنیا میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، کیا فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن، اے قاری قرآن جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ کہے گا مولا میں اکیلا داخل نہیں ہوں گا. سبحان اللہ. یا اللہ میں جنت میں اکیلا داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے خاندان میں سے وہ 10 لوگ جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے، مولا ان سے آگ ہٹا، ان سے سارا سلسلہ ختم کر کے میرے ساتھ ان کو بھی جنت میں بھیج دے. اللہ فرمائے گا پیارے میرا قرآن پڑھنے والے، میرے قرآن کو سینے میں سجانے والے، میں نے مان لیا ہے تیری شفاعت بھی آج قبول ہوگی. 10 لوگوں کو لے جا